بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کچھ چھوٹی مخلوق ہیں چونٹی جیسے، کوئی بڑی مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنا ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے پہاڑ ہو گئے۔ کوئی آسمان کے اندر پرندے ہیں اور ویسے پرندوں سے بات پھر نکل آئی، اور ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کون سی صفتیں دی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی کچھ مخلوقات ہیں جو سمندر کے اندر ہیں، اور ہزاروں قسم کی اللہ کی مخلوق ہے سمندر کے اندر۔ اور پھر صرف اس دنیا کے اوپر اللہ کی مخلوقات صرف نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو، یعنی انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ تمام مخلوقات میں مکلف جو ہیں وہ انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں۔ عبادت کے لیے، عبادت کے مکلف اللہ رب العزت نے انسان کو بھی بنایا ہے کہ انسان کو بھی میری عبادت کرنی ہے، اور جنات کو بھی۔ ان دونوں مخلوقوں کو میری ویسے عبادت سب کو کرنی ہے، لیکن یہ مکلف ہیں اور ان کو اپنی عبادت کے اوپر ٹٹولا جائے گا اور ان کا امتحان لیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں میں، انسان اور جنات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، اپنا قرب بخشا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو، اور اگر آپ نے یہ تھوڑی دیر سوچا ہو، دیکھا تو نہیں، اگر آپ نے سوچا ہو تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام کے تمام انبیاء وہ انسانوں میں آئے۔ اللہ رب العزت نے جنات میں سے کوئی نبی نہیں بنایا، ہاں البتہ منتخب نہیں کیا، البتہ نبی جو انسانوں میں سے تھے وہ جنات کے لیے بھی نبی تھے۔ جو بھی نبی آئے، اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، انسانوں کو بھی تعلیم دیتے، انسانوں کو بھی تبلیغ کرتے، انسانوں کو بھی دین سمجھاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وقت ملتا تو جنات کے پاس جاتے اور جنات کو بھی تبلیغ کرتے، جنات کے سامنے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے، ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کرتے۔ اسی وجہ سے یہ قرآن کریم کے اندر جو سورۃ الجن نازل ہوئی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو یہ پوری سورت جنات کے بارے میں، اور اس کا نام بھی سورۃ الجن، جن والی سورت ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف بخشا ہے، انسان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، لیکن شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ آپ کو رسپانسبلٹی بھی، آپ کو ذمہ داری بھی دی ہے، اور ذمہ داری کا مطلب آپ کو یہ کام کرنے ہیں، صحیح کام کرنے ہیں، اور یہ جو غلط کام ہیں ان سے آپ کو دور رہنا ہے۔ چنانچہ کیونکہ جب بھی انسان کا مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کے اوپر نگرانی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں ایک کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ ایک شخص اگر وہ عام کام کرتا ہو تو اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اسی محکمے کے اندر اگر وہ سپروائزر ہے، اگر وہ سپروائزر ہے 3-4 آدمیوں کے اوپر یا 5-6 آدمیوں کے اوپر، تو اب اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی نے، اگر عام ورکر نے اگر غلطی کی تو اس کی غلطی کسی حد تک معاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اس سپروائزر ہے یا ان کے اوپر جو مینیجر ہے، جو باقیوں کو مینیج کر رہا ہے، باقیوں کے اوپر وہ ذمہ دار ہے، اوور لوکر ہے، تو اب اس کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ اور اس سے اوپر اگر کسی پورے آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں یا ذمہ دار ہیں، اس کا جو مرتبہ ہے وہ اور کوئی مرتبہ ہے، اس کی تنخواہ بھی اور ہوگی، اس کا مرتبہ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس نے غلطی بھی کی تو اس کی غلطی بھی اور زیادہ سخت ہوگی۔ ایک ملک کی سطح پر لے لو، ایک آدمی اس کی تنخواہ اور ہوتی ہے، اس کا مرتبہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جوں ہی وہ اپنے مراتب کے لحاظ سے
حکومت کے اندر یا کسی محکمے کے اندر یا بزنس کے اندر یا کسی آرگنائزیشن کے اندر، چاہے وہ ٹیچرز کے اندر ہو، لائرز کے اندر ہو، بیرسٹر کے اندر ہو، چاہے وہ یعنی اسکولوں کے اندر ہو، کالجوں کے اندر ہو، یونیورسٹیوں کے اندر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کے اندر ہو، ہسپتال کے اندر ہو، کلینکس کے اندر ہو، نرس کے اندر، جس محکمے کے اندر ہو، مختلف ہزاروں قسم کے محکمے ہیں، ان تمام محکموں کے اندر ایک لیئر سسٹم ہوتا ہے۔ تو ان لیئر سسٹم کے اوپر جو سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو ہیڈ ٹیچر ہوتے ہیں اسکول کے، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو پولیس کے اندر جو چیف ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو فائر بریگیڈ ان کی جو چیف ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے اندر جو سینئر سے سینئر جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت کے اندر جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ منسٹرز کی بھی ہوتی ہے، وزراء کی بھی ہوتی ہے، ایم پیز کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تمام کی کوئی غلطی ہو جائے تو تمام کا تمام ان کے اوپر بلیم جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام مخلوقات رکھی ہوئی ہے، اور ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے سسٹم رکھے، اور ان تمام کے اندر سب سے اونچے درجے کے اوپر اس انسان کو، حضرت انسان کو حضرت رسپیکٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے تکریم دی، عزت دیا، رسپیکٹ دیا اس ابن آدم کو، بنی آدم کو، اس انسان کو ہم نے رسپیکٹ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب عزت دی تو ہم بھی عزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت انسان۔ تو اس حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام تمہید باندھنے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پھر آگے یہ بھی بتلایا کہ اے انسان، میں نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے، صرف اس ایک شخص کو نہیں۔ جتنے بھی تم انسان ہو، جتنے بھی تم انسان ہو، صرف مسلمان ہی نہیں، فرمایا جتنے بھی تم انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تم تمام کے تمام جو ہیں انسان میری نظر کے اندر بڑے ہی مکرم ہو، اور پھر تمام انسانوں کے اندر جو میرے نزدیک ہوگا اس کو اتنی زیادہ اور عزت بخشی جائے گی، اتنی زیادہ اور عزت بخشی جائے گی، اور اتنی زیادہ اور عزت دیں گے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے انسان کا یہ مرتبہ اونچا رکھا، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی رکھی، اور آگے یہ فرمایا کہ جب تمہارا یہ مرحلہ اتنا اونچا ہے، اب تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی ذمہ داریاں تمہیں باقی رکھنی ہیں، اور ایک جو ہے حقوق الانسان تمہیں باقی رکھنی ہے، حقوق العباد رکھنے ہیں۔ ایسا لگتا ہے چند کالیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کالوں کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں، اور پھر اس تقریر کو اس بات کو آگے جاری رکھیں گے، کیونکہ کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اس بات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بہت اہم بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ مدینے میں 40 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بخشش ایسے کچھ لازم ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ مجھے پلیز حدیث کی اس میں بتا دیجیے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیلو جی بات آپ کی میں غور سے سن رہا ہوں۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب روزہ میں ہمیں پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو کیا وہ روزہ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں کاؤنٹ کرتا ہے؟ اس کو ہمیں دوبارہ رکھنا پڑے گا روزہ؟ روزوں میں 2 سوال تھے۔ آپ کی آواز کٹی کٹی آ رہی تھی، مجھے ذرا روزوں میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھتے وقت اگر ہمیں پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، اچھا سمجھ گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گیا تو وہ روزہ ہمارا کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، مفتی صاحب آپ کا پروگرام حسب معمول بہت اچھا جا رہا ہے۔ جزاک اچھا، اللہ۔ میرا ایک بڑا کچھ اور طرح کا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکے نے انگلش لڑکی سے شادی کی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی 2 بچے بھی ہوں، تو باپ تو کوشش کرتا ہے کہ بچے مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ماں باپ بچوں کو کتنی محنت سے بچپن میں تعلیم دیتے ہیں، نماز قرآن کی۔
ٹھیک. تو آپ کوئی مجھے بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے اس لڑکے کی بیوی پر بھی اور بچوں پر بھی مطلب کہ اسلام کا اچھا اثر پڑے اور مطلب وہ اس طرف ان کا دھیان ہو. اچھا سسٹر آپ کا شاید آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں گے، شاید میری سمجھ میں بھی پڑ جائے یہ بات اور ان کو بھی میں سمجھا سکوں. ٹھیک. آپ سسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ چلے رہنے دیں. چلو ٹھیک ہے، اوکے. اگر کوئی بڑی بتلانا مہربانی. دیٹس اوکے جی، فائن اللہ انشاءاللہ، حافظ. دیٹس فائن. اگر اور یہ باقی سامعین اور ناظرین کے لیے بھی، باقی سامعین اور ناظرین کے لیے بھی میں کہوں گا کہ اگر، اور عام طور پر سسٹر سے نام نہیں پوچھتے ہم، جو مرد حضرات ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی اپنا نام یا اپنی جگہ وقوع نہیں بتلانا چاہتا، یہ موسٹ ویلکم، آپ کو بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ویسے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جاوے کہ کہاں سے سوال آ رہا ہے اور کس علاقے سے، اور سامعین جو ہیں یا ناظرین جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کون سے علاقے سے آ رہے ہیں. لیکن اگر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، یو آر موسٹ ویلکم. آپ کو نہ نام دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اپنے علاقے کی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. سوال پہلا یہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں، ایک اور کال لے لیتے ہیں، ایک دو کالیں پھر اکٹھے پھر جواب دے دیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیونکہ میں نے پیس کی بھی کافی پروگرام دیکھے ہیں، اس میں میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جب انسان کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ اقرا ٹی وی ہے. جی جی میں نے ویسے آپ سے اچھا میں نے اسی پروگرام جی میں نے دیکھے، میں نے کہا میں ذرا یہ اپنی معلومات کے لیے میں نے یہ سوال کیا ہے، کر سکتا ہوں سر؟ بالکل ضرور. جی تو یہ ایک شخص ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے. طلاق دینے کے بعد یہ اکثر پاکستانی ڈراموں میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ حلالہ کرتے ہیں، وہ واپس آ جاتی ہے. کیا اسلام میں حلالہ جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے، کیونکہ یہی میرا سوال ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم. انشاءاللہ آپ اس طرح کا دیکھتے رہیں تو ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سوال کا بھی ضرور جواب دیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بات کریں. مجھے یہ پوچھنا تھا، اگر آپ ہو سکے تو ابھی اگر مجھے آن لائن ہی بتا دیں کہ میرے ہسبینڈ نے جیسے گھر لیا ایک، لیکن وہ سب انہوں نے اپنی سیونگ سے لیا ہے، اور وہ انہوں نے لیکن پیپرز پہ میرا نام بھی ڈالا ہے. ٹھیک. تو کیا اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میری ابھی امی زندہ ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، تو میرے وارثوں کو ملے گا یا صرف کیونکہ وہ میری ہسبینڈ کی سیونگ کا ہے وہ صرف میرے ہسبینڈ کا ہی ہو جائے گا؟ اوکے. آپ جب بات کر رہے ہیں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اسلامی نقطۂ نظر سے اور ایک حکومتی نقطۂ نظر سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے آپ کا نام رکھا ہے اپنے نام کے ساتھ کاغذات کے اندر، جی، تو چونکہ حکومتی سطح پر یا وکیل کے پاس آپ کے ساتھ اپنا نام رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے جب آپ کی فوتگی ہوگی تو آپ کا حصہ جو ہے، یعنی اس کا حصہ جو ہے وہ تو ایک ہی حصہ باقی رہا نا. اور پھر یہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو میں تو بتلانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ رانگ، اور آپ کو لیگل ایڈوائس نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے وہ تو یہ ہوا. میں اس سے پوچھ رہی ہوں پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ کیا ہوگا. میں اپنی بات پوری کر لوں تو وہ میں عرض کر رہا تھا، تو لیگل پوائنٹ آف ویو وہ جانے. البتہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کا نام پیپر پر لکھے یا نہ لکھے، اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے گھریلو حالات کس طرح ہیں، کہ یہ گھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کا گھر ہے، اس کے اندر ہم دونوں شیئر ہو رہے ہیں، یا آیا وہ آپ کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہی گھر ہے لیکن صرف پیپر ورک کی وجہ سے میں آپ کی نام پر رکھ رہا ہوں. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہی ہے، میں تو صرف پیپر ورک کی وجہ سے یا یہاں کی فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے یا بینیفٹ سسٹمز کی وجہ سے آپ کا نام اس کے اوپر لکھ رہا ہوں، تب تو ہم کہیں گے کہ آپ کا گھر نہیں ہے، اسی کا گھر ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا نام اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں اس کے اندر شریک ہیں، تو پھر اس نے گویا آپ کو شریک کیا ہے. اگر اس نے آپ کو شریک کیا ہے اس گھر کے اندر، پھر جب آپ فوت ہو جائیں تو آف کورس جو آپ کے ورثاء ہیں ان کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن پورا دار و مدار اس کا کہ چونکہ آپ نے کہا کہ وہ ارننگ وہی کرتا ہے نا، آپ نے مجھے یہ بتلایا ہے، تو چونکہ وہ ارننگ کرتا ہے اسی کے پیسے ہیں، تو اس لیے اس نے گھر خریدنے کے بعد یا گھر رکھنے کے بعد پورا دار و مدار اس کی زبان پر ہوگا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ ہم دونوں کا گھر ہے، آپ بھی شریک ہیں، میں بھی اس میں شریک ہوں. جب اس نے اس طرح کہہ دیا تو وہ آپ کا بھی حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بن سکتا ہے. لیکن اگر
نہ چاہیں تو وہ ہوگا نہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ یو کے رولز ایسے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو بیوی کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس لیے ان کا بھی ہوگا تو اس میں کوئی اسلامی وہ نہیں ہے، غلط طریقہ نہیں ہے یہ کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے اور وہ پورا گھر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کا نام صرف پیپر ورک کی وجہ سے رکھا تھا، آپ کو میں نے گھر دیا نہیں ہے، تو پھر گویا اس نے آپ کو دیا نہیں، اسی کی چیز ہے، وہ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت شکریہ آپ کی مدد کر، بہت شکریہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد جو والا جو سوال ہے، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے کرتے ہیں، یہ چند سوالات آئے ہیں، ان سوالات کی جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ساتھی نے پوچھا لندن سے، ایک سسٹر نے پوچھا کہ جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حالانکہ ضعیف حدیث ہے لیکن فضائل کے اندر ضعیف چل جاتی ہے، اور ضعیف جو ہوتی ہے وہ انسان کی ترغیب کے لیے ہوتی ہے، اور کیا پتہ اللہ رب العزت اتنا ہی ہمیں درجہ نصیب فرما دیں۔ اور اس کا یہ ہے کہ جو شخص 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پروانہ دے دیتے ہیں براءۃ من النفاق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ 40 نمازیں ہم وہاں نماز مسجد کے اندر، لیکن 40 نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان 40 نمازوں کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ اگر روزے کے دوران انسان کو خاص ایام شروع ہو جائیں، پیریڈ شروع ہو جائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوراً آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کو دوبارہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک سسٹر نے یہ پوچھا کہ ایک لڑکا اگر یا لڑکی آپس کے اندر ان کی شادی ہو جاوے، اور شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی تو مسلمان ہو گئی لیکن اب بچوں کا مسئلہ ہے، اب بچوں کو کس انداز کے اندر اسلام کی طرف لے آویں اور اس کا کوئی طریقہ اور کوئی بتلاویں کہ وہ اثر ان کے اوپر کس طرح ہو۔ تو عام طور پر میں کہتا ہوں کہ باتوں کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کے اعمال کا، آپ کے کردار کا اور آپ کے اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ وہ بچے اگر ایک اسلامی ماحول کے اندر ہوں، اور وہ بچے جب دیکھیں کہ جس انداز میں ہماری تربیت ہو رہی ہے یہ بہترین تربیت ہو رہی ہے، دو چیزیں، ایک تو اسلامی ماحول کے اندر اور ایک اچھی پیار محبت والی تربیت اگر صحیح ہو رہی ہے، تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اسلامی ماحول کی وجہ سے اسلام کے اوپر عمل کریں گے، اور دوسری بات اسلام سے وہ پیار بھی کریں گے۔ بعض بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے تو وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پیار محبت کا انداز نہیں ہوا ہے، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ان کی تربیت، پیار محبت، اچھی طریقے سے جو تربیت جس کو ہم کہتے ہیں اچھی تربیت وہ بھی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اسلامی ماحول کے اندر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی دین پر عمل کریں اور ان کو دین کی آہستہ آہستہ باتیں سکھاتے بھی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہے، بہترین جو اخلاق ہیں، وہ ان کو بار بار یاد دہانی کراتے رہیں، دین کی تربیت ان کو دیں، دین ان کو سکھائیں، ان کو مساجد مدارس کے اندر بھیج کر اس انداز کے اندر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پورے دین پر آ جائیں گے اور دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے یہ کیا کہ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک مستقل پروگرام رکھوں گا طلاق کے اوپر، کہ طلاق کا مطلب کیا ہے، طلاق کس انداز میں ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول طلاق تک بات پہنچنی نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے اس طلاق تک بات پہنچ بھی جاوے تو صحیح طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے، سوچ سمجھنے کا ہے، اور اس کے کتنے مراحل ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ حلالہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے طلاق کے پروسیجر سے گزرے تو اس کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح طریقے سے کہ سوچ سمجھ کر ایک طلاق دے دی، اور اگر
ایک وقت جو عدت جس کو عدت کہتے ہیں وہ عدت گزر گئی اور ابھی تک اس کو رجوع کا مسئلہ نہیں ہوا اور اس نے سوچا نہیں رجوع واپس جانے کا، تو وہ ایک طلاق ہو گئی اور اس کے بعد میاں بیوی دونوں اپنے راستے کے اوپر چلے گئے اور طلاق اپنے طریقے پر پوری مکمل ہو گئی۔ یہ مرد اپنے طور پر بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ عورت اپنے طور پر بھی شادی کر سکتے ہیں عدت کے گزرنے کے بعد۔ اب اگر ان کو مستقبل میں اگر کدھر دوبارہ شادی کرنا ہے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک ہی طرح۔ اسی طرح اگر کوئی وقت گزر گیا اور پھر اگر کوئی طلاق ہو گئی ان کے آپس میں، اور طلاق یہ دوسری طلاق تھی آف کورس، اور عدت گزر گئی 3 مہینے کی ان کو مہلت، کولنگ ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے تقریباً، 3 عدتیں جو 3 ماہواری جو ہوتی ہیں 3 مہینے تقریباً وہ گزر گئے، اور ان 3 مہینوں کے اندر اگر انہوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں میاں بیوی کی حالت کے اندر، دوبارہ ان کو چانس ہے۔ اگر پھر بھی عدت گزر گئی، اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے، اپنے اپنے راستے کے اوپر چلتے رہیں۔ میاں کو اگر میاں چاہتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں، بیوی چاہتے ہیں تو شادی کر سکتی ہے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اب بھی اگر دوسری طلاق کی بھی عدت گزر گئی، اب بھی اگر دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں اب بھی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، کہ کوئی اس طرح یعنی گواہوں کو بٹھاؤ، جو صحیح شرعی طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق بیٹھو اور نکاح کر سکتے ہیں۔ اتنی چانسوں کے بعد اب بھی اگر تیسری مرتبہ اس نے کہ دوبارہ شادی کی، دوبارہ وہ اکٹھے ہو گئے اور پھر اس نے دوبارہ طلاق دی اور پھر بھی اس کو، تو یہ مطلب اتنا بڑا پروسیجر کے بعد اب بھی اگر یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی تو اب کون سی سمجھ ہے؟ تو مطلب اتنے پروسیجر کے بعد اب شریعت نے یہ کہا کہ جب تک کہ یہ کہیں اور شادی نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی، مطلب اب تم آپس کے اندر رہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگوں نے اس کو ایک قسم کی مذاق بنائی ہوئی ہے کہ فوراً وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں ایک ہی موقع کے اوپر 3 طلاقیں دے دی، یا ایک ہی مجلس کے اوپر انہوں نے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غیر سنت والا طریقہ ہے، یہ صحیح شرعی طریقہ نہیں ہے، اور چونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو حلالہ والا مسئلہ لوگوں نے اس کو ایک قسم کے کھیل بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو مذاق بنائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے واقفیت نہیں ہے، اور جب دین سے واقفیت نہیں ہے تو پھر سب سفر کرتے ہیں۔ وہ دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ بھی اس وقت ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو خاندان والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو بچے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور بعض اوقات جذبات کی وجہ سے، بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کی وجہ سے، باتیں کہنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں ضرور یہی عرض کروں گا کہ ان چیزوں کو کھیل نہ بناؤ، دین کو ایک کھیل نہ بناؤ، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، اور اس کو جس طرح اپلائی کرنا ہے، جس انداز کے اندر آپ کو کوئی کام، کیونکہ یہ طلاق دینا یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اور جیسے اب باقی دین کی چیزوں کو، نماز کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، زکوٰۃ کو، ہدیہ کو، تمام چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ اگر اللہ نہ کرے اگر موقع بالفرض کسی موقع پر آوے تو انسان کو پتہ ہو کہ کس انداز کے اندر اس کو آگے چلانا ہے اور کس انداز کے اندر کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک قسم کے یعنی ڈرنے والی بات کہ طلاق کے بارے میں بات ہی نہ کرو۔ بھائی یہ انسان کی کسی نہ کسی انسان کی زندگی کے اندر یہ حالات ضرور آتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر نہیں، لیکن کسی نہ کسی انسان کی زندگی کے اندر یہ حالات آتے ہیں، تو لہٰذا جیسے باقی شریعت کے احکام کا سیکھنا ضروری ہے، ان احکامات کا اور ان حکموں کا، ان رولز اور ریگولیشنز کا بھی سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر آپ کی یہاں نہیں، کسی قریبی یہاں اور کسی دوست کی یہاں اس طرح کا مسئلہ آوے تو تاکہ یو کین ایڈوائز، آپ ان کو نصیحت دے سکتے ہیں، آپ ان کو طریقہ بتلا سکتے ہیں، غلط طریقے سے روک سکتے ہیں، اور جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق آپ ان کو بتلا سکتے ہیں، تاکہ جو بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات اس سے بچ سکیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دین ہمارا اللہ رب العزت نے مکمل کیا ہوا ہے، اور اس کو اگر ہم مکمل سمجھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آئیں گے، تو کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، ہر انسان اطمینان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، دینی پروگرام، تاکہ آپ سنتے رہیں، اور انشاءاللہ اچھا آپ نے مرحلہ بتلایا، اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اور کوشش کریں گے کسی موقع کے اوپر کہ ایک پورا مستقل پروگرام اسی کے اوپر رکھیں گے تعلیماً انشاءاللہ،
تاکہ لوگ ان مسائل کو سیکھ سکیں اور ان مسائل کو اگر موقع آوے تو جانکاری کے ساتھ آپ آگے تک لے جا سکتے ہیں۔